अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब अहबाब से मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और हस्ब रिवायत बात होगी कराची की सियासत पर, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना था। उसके बाद ईद उल फ़ितर, ईद की मसरूफ़ियात थीं जिसके सबब व्लॉग के लिए टाइम निकालना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन आज अ, बहुत टाइम के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और जल्दी जल्दी मुख्तलिफ़ ख़बरों पर बात करेंगे, कराची की सियासत पर बात करेंगे। बिलख़ुसूस नेपरा की जानिब से बिजली में जो है वो 3 से साढ़े 3 रुपए फ़ी यूनिट का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। महंगाई जो है वो मौजूदा हुकूमत बम गिराए पे गिराई जा रही है महंगाई के, जिस पर गरीब आवाम जो है सिर्फ वो उनकी आहो बुकाई हमें सुनती हुई हमें नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह के बुरे हालात इस वक्त चल रहे हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, वो जीते जी मर चुके हैं। क्योंकि उनकी जिस तरह की हालत, हम मुझे छोड़ें, आप अपने इर्द गिर्द ही देखें कि जो लोग 2 वक्त 3 वक्त की रोटी इज्जत से खाते थे, इस महंगाई की वजह से आज उनकी हालत क्या हो गई है कि वो अब 2 टाइम खाने पर भी सोच रहे हैं कि हम 1 टाइम कर दें अपना खाना या 2 वक्त हम खा सकते हैं। मतलब इस तरह की सूरत हाल हो गई है। बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब अज़ीम तारिक शहीद की जो हवाले से जो प्रोग्राम था उसमें तकरीर कर रहे थे, जिस पर एक कारकुन ने सवाल किया। उसके बाद जो वहाँ के कारकुनान थे, मतलब ये जो सरिया है ये सरिया निकला नहीं है अभी तक। ये जो सरिया है ये अभी तक ये सरिया चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं एक कारकुन ने अपने मिसाल के तौर पर रहनुमा से सवाल किया, अपने लीडर से सवाल किया, उसका हक है, जमहूरी हक है, आप जमहूरियत में रह रहे हो, और उस पर ही कारकुनान का रद्द अमल आया या कैबिनेट ने बोला कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो ताकि कोई और सवाल पूछने की हिम्मत ना करे, और ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दो कि कोई और सवाल पूछने की हिम्मत ना करे। उसको मारपीट का निशाना बनाया गया, उस कारकुन को उसको मारा गया, पीटा गया, सिर्फ इस बिना पर कि उसने सवाल किया। सवाल कड़वा था इसलिए शायद ये रद्द अमल आया। ये कारकुन ने हकाइक पर मुबनी सवाल किया कि शायद इसलिए रद्द अमल आया। क्योंकि सच हक तो किसी को पसंद नहीं आता ना, आप किसी को आईना दिखाओ तो वो बुरा मान जाता है। तो जिस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन ने अज़ीम तारिक को भी मारा, इमरान फारूक को भी अल्ताफ़ हुसैन ने ही मारा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रेंड शुरू हो गए कि कुंडी किसने खोली, कुंडी किसने खोली। आफाक अहमद साहब की जानिब से ये बताया गया कि इसमें इन्वॉल्व जो है मुस्तफ़ा कमाल है अज़ीम तारिक के कत्ल में, और उन्होंने ही कुंडी खोली। जिस पर बहारा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया, उन्होंने बोला जी ऐसा ही है। जिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने इस चीज़ को डिसोन किया, उन्होंने बोला कुंडी की तो दूसरी बात, उनके घर के 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द भी मैं नहीं था। तो अगर आप इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हो उस पर जो आपका एक वक्त में मौसिन रह चुका है, उस पर कि जिसने आपको मेयर कराची बनाया था, उस पर कि आज आपके पास आप आज एक लग्जरी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हो, एक आप आज वेल नोन पर्सनैलिटी हो, तो इसका क्रेडिट जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी ने आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाया, उसी ने ही आपको इतनी बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी, और आज अगर आप मुस्तफ़ा कमाल हो, लोग आपको जानते हैं, तो डायरेक्टली तौर पर और ये कहने पर कोई शर्म मुझे महसूस नहीं होगी कि वो अल्ताफ़ हुसैन की वजह से ही है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने ही आप लोगों पे एहसान किया। तो इमाम मौला अली का फ़रमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, तो वो फ़रमान यहाँ पर सही साबित होता है। क्योंकि जिस तरह से अगर इमरान फ़ारूक के कत्ल केस में भी अल्ताफ़ हुसैन मुलव्विस है और अज़ीम तारिक को भी अल्ताफ़ हुसैन ने ही कत्ल किया है, तो उस वक़्त तो सर आप उनके साथ इन्वॉल्व थे। और फिर तो आप पर भी जो इल्ज़ामात हैं सानिया मॉडल टाउन उसके बल्दिया टाउन के, जिसमें वसीम अख्तर का इल्ज़ाम है, मुख्तलिफ लोगों का इल्ज़ाम है, तो आप भी फिर अपने इल्ज़ाम कबूल करो। क्योंकि एक शराबी के साथ अगर कोई शरीफ आदमी भी बैठेगा तो दुनिया तो उसको भी शराबी समझेगी, और एक शराबी आदमी नमाजी के साथ बैठेगा तो दुनिया, भले वो शराब पीता हो लेकिन दुनिया नमाजी समझेगी। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन कातिल है, अल्ताफ़ हुसैन फतहखोर है बकौल आपके, तो आप तो उनके साथ थे। उनको उन्होंने तो आपको मेयर कराची बनाया था, उन्होंने उन्होंने तो आप पर एक, आप छोटी सी जॉब करते थे 90 पर टेलीफोन ऑपरेटर की, वहाँ से आपको मेयर बना दिया गया था, इतना बड़ा एहसान किया था। तो फिर तो आप भी उतना ही उनके उतने ही सहूलतकार रहे, फिर आप पर भी ये इल्ज़ामात दायर होते हैं। तो आज आप अगर शुरफा कमेटी के मेंबर बनकर कराची वालों के सामने पेश हो रहे हैं,
تو یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ سعید غنی صاحب نے کہا کہ نیا الطاف حسین پیدا ہو رہا ہے حافظ نعیم کی صورت میں، کیونکہ الطاف حسین صاحب یہ بات کرتے تھے کہ سندھ سیکریٹریٹ میں سندھی ہیں، پولیس میں سندھی ہیں، مختلف اداروں میں صرف سندھی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو روک کے تھوڑا سا میں پہلے قوم پرستی سے بالاتر ہو کر آپ لوگوں سے میں بات کروں گا۔ ایسے تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ واٹر بورڈ میں اردو اسپیکنگ ہے، کے ڈی اے میں اردو اسپیکنگ ہے، کے ایم سی میں آج تک اردو اسپیکنگ ہے۔ ہم نے تو آج تک کوئی سوال نہیں کیا، یا کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایم کیو ایم کے دور میں کارکنان کو آج تک ان کے اکاؤنٹ میں سیلریز آ رہی ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، لیکن اکاؤنٹ میں پر منتھ سیلریز آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم نے اپنے لوگوں کو جابس دی واٹر بورڈ میں، اور ایسے لوگوں کو دیں جن کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ تو یہ باتیں تو نہیں ہوئی، تو قوم پرستی سے بالاتر ہو کر بات کریں۔ سندھی مہاجر پٹھان کے جھگڑے بہت ہو گئے، سندھی مہاجر پٹھان سے نکل جائیں باہر، کراچی کے حقوق کی بات کریں، لسانیت کی نہیں۔ حافظ نعیم صاحب، آپ کو کراچی میں رہنے والے سندھیوں نے بھی ووٹ دیا ہے، آپ کو کراچی میں رہنے والے پختونوں نے بھی ووٹ دیا ہے، آپ کو کراچی میں رہنے والے دوسری زبانوں نے بھی ووٹ دیا ہے۔ آپ یہ جو قوم پرستی کا ٹیگ لے کر گھوم رہے ہیں نا، تو اس طرح سے نہ کریں، کسی کی دل آزاریاں نہ کریں۔ اگر سندھ سیکریٹریٹ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بھلے وہ مثال کے طور پہ پیسے دے کے آیا ہو، ٹھیک ہے، پیسے دے کے آیا ہو، تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بولو، آپ پوری قوم کو رگڑے میں نہ لو۔ اگر وہ کرپٹ ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بولو نام لے کر، آپ پوری قوم کی دل آزاری نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز پر آپ کو تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ پبلک فگر ہیں آپ، ایک شہر کے ہو سکتا ہے ہونے والے میئر ہیں، تو آپ کو ہر یہاں پر گلدستے کی مانند لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مختلف زبانوں کے مانند رہتے ہیں۔ آپ لوگ پھر اگر وہی سیاست چلا رہے ہو جس طرح سے کراچی یونیورسٹی میں آپ لوگوں کی بدماشی آج تک موجود ہے، مختلف یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کی کارکنان آج تک اپنے آپ کو فرعون سمجھ کر گھوم رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے نا جماعت کے آگے سے اسلامی ہٹا دیں، کیونکہ آپ کا اسلام کے مطابق تو کوئی کام ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح کی بدماشی اور جس طرح سے آپ لوگوں کی اس طرح کی بیان بازی ہے، کسی کی دل آزاریاں کرنا ہے، اور سندھ ہے تو سندھی ہوں گے نا، ایک مثال ہے، سندھ میں رہنے والے سندھی ہوں گے، ایک مثال ہے۔ یہ سندھ ہے نا، سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، تو سندھ میں پنجاب میں پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف زبانیں ہیں۔ اب میں یہاں پر رہ کر بھی اگر میں بولوں کہ یار مثال کے طور پر بلوچوں کو حق نہیں دیا جاتا، بلوچستان ان کا صوبہ ہے، یہ سندھ صوبہ ہے، تو یہاں تو آپ بھی سندھی ہو، آپ اردو زبان بولنے والے سندھی ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو کسی نے مہمان نوازی آپ کے ساتھ کی، آپ کو وارم ویلکم کیا گیا، تو آپ اس کا صلہ اس طرح سے دے رہے ہو۔ آپ کا اختلاف ہوگا افسران سے، میں بھی بولتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کروڑوں روپے لے کے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، ان کو دی ہیں جو نااہل لوگ ہیں، جن کو ایک سائن تک نہیں کرنا آتا ہے، نام لکھنا نہیں آتا۔ میں بھی اس چیز پر آمادہ ہوں، میں بھی آپ کے اتفاق کرتا ہوں اس چیز پر، لیکن آپ پوری قوم کو رگڑے میں نہیں لے سکتے، آپ پوری قوم کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ سندھی نوجوان ہیں جو آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ غربت ہی سندھ میں ہے، آپ کو نہیں پتا سندھ کا کیا حال کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھیوں کو حق ملتا ہے، یہاں پر کوٹا سسٹم ہے اور یہ ہے، سر نہیں ہے کچھ بھی، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ کوئی سندھی مہاجر پٹھان کی اب وہ نہیں رہی، یہ سندھی ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں سب کچھ بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو بنانے میں لگا ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ مردم شماری کے حوالے سے 1,80,00,000 مطلب 1,70,00,000 تھی، ایک دن میں 1,00,000 آبادی بڑھی ہے، جس پر شہر کراچی کی عوام جو خوش نظر آ رہی ہے، کیونکہ 1,60,00,000 تھی، اب 20,00,000 بڑھی ہے، 1,80,00,000، اور 15 تاریخ تک ابھی مردم شماری جاری رہے گی۔ اب بلوچستان کی اگر آبادی ہے 2.25 کروڑ، تو یہاں کراچی کی آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن ابھی جو انہوں نے کاؤنٹ کی ہے وہ 1,80,00,000 ہے۔ اگر 15 تاریخ تک کاؤنٹ ہوتی ہے تو 2.25 کا ایوریج آئے گا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی پچھلے کئی ولاگس میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ 2 سے زیادہ یہ نہیں کاؤنٹ ہونے دیں گے، اس کی بھی مختلف سیاست ہے۔
اور ابھی یہ جو سیاسی جماعتیں متحرک ہوئی ہیں اس پر ایک اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ جو ایک دن میں 1 لاکھ کی آبادی بڑھی ہے، تو یہ اسٹینڈ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو اس پر کم از کم اس کاز پر متحد ہو کر بات کرنی چاہیے، اور اب اس میں کون سہولت کاری کر رہا ہے یا کون نہیں چاہتا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر کسی دوسرے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ ٹرینڈ چل رہے ہیں، الطاف حسین پر شدید تنقید جاری ہے، وہاں سے ایم کیو ایم لنڈن کی جانب سے، اور آفاق احمد نے کنڈی والا ٹرینڈ مطلب کہہ دیا تو وہ کنڈی کا ٹرینڈ چل گیا ٹویٹر پر، اور مختلف ایسے ٹرینڈ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے ٹرینڈ چلا گیا مردم شماری ہماری ریڈ لائن، اس کے بعد پھر مروت قومی موومنٹ کا ٹرینڈ چلا، اب کنڈی کس نے کھولی والا ٹرینڈ چلا ہے، جس پر مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو 10 کلومیٹر کی مطلب ارد گرد بھی نہیں تھا، اور یہ مختلف باتیں ہیں۔ پھر کارکن کو مارا گیا تو اس کا تو جتنی شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک جمہوریت میں، اور اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے اختلاف ہے، کسی کو اپنے پارٹی کے رہنما کو اس کا اختلاف ہے، آپ اس کے ووٹ سے ہی منتخب ہوتے ہو، آپ ان کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اب انشاءاللہ کنٹینیوسلی ولاگ آتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ 10 بستہ گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے